الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الحمد لولیہ والصلاۃ علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ وہ عمر جس کے آداب پہ شیدہ سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، ترجمان نبی ہم زبان نبی، عز و شان خلافت پہ لاکھوں سلام، فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام۔ بعد از حمد و صلات ناظرین اور سامعین، آج چونکہ یکم محرم الحرام ہے اور اسلامی سال کا آغاز آج بحمدہ تعالی ہو چکا ہے، اور یکم محرم الحرام خلیفۃ الرسول داماد علی و بطول حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم شہادت ہے۔ اگرچہ آپ کی تاریخ شہادت میں بعض علماء نے اختلاف کیا ہے، لیکن اصح اور جو متفق علیہ قول ہے وہ یکم محرم الحرام ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ مراد رسول ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے خود دعا فرما کے حضرت فاروق اعظم کو اللہ کی بارگاہ سے مانگا، اور یہ دعا حدیث میں موجود ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہ آپ سے بھی روایت مروی ہے کہ سرکار نے فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن الحشام۔ اور دوسری روایات میں ذکر یہ بھی ہے کہ اگرچہ یہاں عمر بن حشام اور حضرت عمر بن خطاب کے لیے دعا کی تھی، ایک اور روایت میں لفظ موجود ہے کہ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصۃ، کہ پہلے تو دعا یہ ہے کہ الہی عمر بن خطاب اور عمر بن حشام میں سے جو تجھے پسند ہے، جس پر تو راضی ہے، الہی جو تجھے محبوب ہے اسے اسلام میں داخل فرما اور اس کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ دوسری روایت میں ہے کہ خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب کے لیے دعا کی۔ پہلے لوگ جو مسلمان ہو چکے تھے 39 لوگ دارہ اسلام میں داخل ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے آپ کی غلامی اختیار کر چکے تھے، تو وہ چھپ کے عبادت کیا کرتے تھے اور اسلام کا پرچار سر عام نہیں ہوتا تھا۔ اور جب حضرت
عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دار اسلام میں داخل ہوئے تو آپ نے کتب احادیث اور کتب سیر میں یہ بات موجود ہے کہ آپ نے کفار کے جا کر گھروں کے دروازے کھٹکھٹائے، میں نکلو باہر، آج عمر اسلام میں داخل ہو گیا۔ پہلے اذان یا نماز سرعام ادا نہیں ہوتی تھی۔ جس دن حضرت عمر فاروق اسلام میں داخل ہوئے تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آج کعبے کی چھت پر چڑھ کے اذان پڑھو۔ پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب نے کہا تھا کہ کعبے میں اذان آج ادا ہو کے رہے گی، کعبے میں اذان آج ادا ہو کے رہے گی، خطاب کے بیٹے کے یہ آنے کا اثر ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب کے آنے کا اثر اتنا ہوا کہ اسلام میں اور مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور مسلمان خوش ہوئے، خوشیاں منانے لگے، جشن سا ماحول بن گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اپنے صحابہ کی یہ خوشی دیکھی اور یہ مسرت دیکھی تو سرکار نے فرمایا کہ ابھی میرے پاس جبریل آئے تھے اور حضرت جبریل امین مجھے آ کر یہ عرض کرنے لگے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ لَقَدِ اسْتَبْشَرُوا أَهْلَ السَّمَاءِ بِإِسْلَامِ عمر، کہ یا رسول اللہ یہ جو مسلمان خوش ہیں نا، آپ کے غلام جو جشن منا رہے ہیں، صرف یہی جشن نہیں منا رہے بلکہ لَقَدِ اسْتَبْشَرُوا أَهْلَ السَّمَاءِ، بلکہ آج تو آسمانوں پر بھی عمر کے آنے کے جشن ہو رہے ہیں، آج تو آسمان پر بھی عمر کی آمد کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ اور اہل السماء کے لفظ موجود ہیں، تمام اہل آسمان جو ہے وہ جو فرشتے ہیں، جبریل ہیں، میکائیل ہیں، اسرائیل ہیں، اسرافیل ہیں، وہ سارے خوشیاں منا، حور و غلمان خوشیاں منا رہے ہیں، اہل جنت خوشیاں منا رہے ہیں۔ عمر آ گئے ہیں، آج اسلام میں عمر داخل ہو گئے ہیں۔ اور یہاں ایک بڑی قابل غور اور عقیدے کی بات ہے کہ حضرت عمر فاروق کی آمد پر مسلمان خوش ہوئے ہیں، اہل آسمان خوش ہوئے ہیں، وہ جنتی جن کو جنت کی بشارت اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے وہ خوش ہوئے ہیں۔ اچھا، جب عمر کے آنے پر اہل جنت خوش ہوتے ہیں تو جو خوش نہ ہو پھر وہ کیا ہوتے ہیں؟ جنتی تو خوش ہو جائے تو جو جنتیوں کی خوشیوں کو دیکھ کر پریشان ہو جائے اور اس کا چہرہ لٹک جائے، چہرہ اس پر پے مردگی سی چھا جائے تو یقیناً وہ جنتی نہیں، وہ جہنمی ہوتا ہے۔ آج ہی 4 لائنیں میری ذہن میں ایسے ہی بس سرکار کی بارگاہ سے عطائیں ہوتی ہیں جو ہو جاتی ہیں، اور وہ یہ تبرک ہوتا ہے، اور اسے تبرک کو تبرک تقسیم کرنے کے لیے ہوتا ہے، بانٹنے کے لیے ہوتا ہے، ضائع کرنے کے لیے نہیں۔ اہل ذوق کی نظر یہ 4 لائنیں ہیں کہ نہ ہو جس میں رضا رب کی، سفر اچھا نہیں ہوتا۔ یعنی آج لوگ دن رات سفر کرتے ہیں، صرف اللہ کے لیے آ رہے ہیں، اللہ کے لیے جا رہے ہیں، تو اس طرح کے لوگ صرف وہ ان کا کوئی اپنے ذاتی مقاصد، اپنی جماعتوں کو سمجھیں کہ پروموٹ کرنا ہوتا ہے۔ اللہ رسول کی رضا ہو اگر مقصد تو پھر وہ رسول اللہ کی گستاخیاں نہ کریں، حضور کے خلاف لوگوں کے دلوں میں جب وہ بغض اور عداوتاً جو تقاریر کی جاتی ہیں، جو تبلیغ کی جاتی ہے، اس طرح نہ ہو کہ نہ ہو جس میں رضا رب کی، سفر اچھا نہیں لگتا، نہ ہو ذکر نبی جس میں، وہ گھر اچھا نہیں لگتا، شیطان رستہ بدلتا تھا عمر کو دیکھ کر عادل، اور اب شیطان کے بچوں کو عمر اچھا نہیں لگتا۔ تو حضرت عمر فاروق کے آمد پر مسلمان خوش ہوئے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے جب مسلمان خوش ہوئے ہیں تو کفار پریشان ہوئے ہیں۔ یہ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ جن کے متعلق حضور نے خود دعا کر کے آپ کو مانگا، اور نبی کی دعا جو ہوتی ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، پری ناز سے جب دعائے محمد،
تو حضور جب ہاتھ اٹھا لیں تو یہ تو ممکن ہی نہیں کہ دعا اجابت کو نہ پہنچے۔ اور ایک اور بات فضائل سیدنا فاروق اعظم میں قابل غور اہل ذوق کی نظر ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے وہ محبوب اور وہ نبی اور رسول دعا کر رہے ہیں جن کے اپنے آنے کے لیے 1,00,000 کئی ہزار نبی دعائیں کرتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا تو کیا دعا کی؟ ربنا وبعث فیہم رسول منہم یتلو علیہم آیاتک، کہ یا اللہ میں نے تو یہ کعبہ بنا دیا، یہ کعبہ تعمیر کر دیا ہے، اب تو اس محبوب کو بھیج جو اسے آباد کرے۔ بنیاد میں نے رکھ دی، تو اس کو بھیج جو اب اس کو آباد کرے۔ اسی طرح حضور نے اسلام کی بنیاد رکھنے کے بعد دعا کی کہ یا اللہ میں نے اسلام کا اعلان کر دیا اور میں نے کلمہ حق بلند کر دیا ہے، اب تو عمر کو بھیج جو اسے نکھار کے اور سرعام لوگوں کے سامنے یہ بیان کر سکے۔ تو جس نبی کے لیے 1,00,000 کئی ہزار نبی دعائیں کرتے ہیں، عمر کی آمد کے لیے وہ نبی دعا فرما رہے ہیں۔ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، ان لبوں سے نکلی ہوئی دعا تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ یہ رد ہو جائے؟ اور ایک اور حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آنا مع عمر، کہ میں عمر کے ساتھ ہوں۔ یہ حدیث مبارکہ ایک جگہ سے نہیں، میں متعدد کتب سے دکھا سکتا ہوں کہ حضور کے اپنے لب اقدس سے نکلے ہوئے یہ الفاظ ہیں۔ فرمایا آنا مع عمر، کہ میں عمر کے ساتھ ہوں۔ ناظرین اور سامعین ذرا اس ایک جملے پر غور کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ساری زندگیاں اس ایک لائن پر، ایک فکرے پر، ایک جملے پر قربان ہوں۔ آج کسی کے ساتھ کوئی محلے کا چودھری ہو، کوئی ایم پی اے ایم این اے ہو یا کوئی وزیر مشیر اس کے ساتھ ہو تو بندے کہتے ہیں جی کیا ہمیں کیا پرواہ ہے، اور ہمیں سانو ستہ ہی خیران ہے جی، پنڈ دا چودھری نال ہے، ایم پی اے نال ہے، ایم این اے نال ہے۔ حضور فرماتے ہیں عمر میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ دنیا کی ساری چتراہٹیں، اقتدار، عہدے، منصب، ساری دولتیں، ساری جناب حکمرانیاں، سارا کچھ، حکومتیں، عمارتیں، سب کچھ حضور کے نالین مبارک سے لگنے والی خاک مبارک کے 1 ذرے کے کروڑ میں حصے پر قربان۔ تو حضور خود یہ اعلان کریں کہ عمر میں تیرے ساتھ ہوں، عمر تجھے ستہ ہی خیران ہے، عمر تینوں ستہ ہی خیران ہے، میں تیرے ساتھ ہوں۔ اور میں یہ آج کے اس دن کی مناسبت سے یہ پیغام اپنی قوم کو دینا چاہتا ہوں کہ جس عمر کے ساتھ حضور ہو، آمینہ کا لال ہو، مدینے کا تاجدار ہو، جس عمر کے ساتھ اللہ اور اس کا رسول ہو، آج دور حاضر میں اگر 2 4 5 10 50 ہزار چرسی اور بھنگی، کالے دلوں اور کالے عقیدوں والے اور کالے کپڑوں والے اس عمر کے ساتھ نہ بھی ہوں تو عمر کو فرق نہیں پڑتا، عمر کی عدالت کو بھی فرق نہیں پڑتا، عمر کی حکومت کو فرق نہیں پڑتا، عمر کی جاہ و جلال کو فرق نہیں پڑتا، جسے حضور فرما رہے ہیں کہ عمر پریشان نہیں ہونا، میں تیرے ساتھ۔ اور چونکہ یہ محرم الحرام ہے، آخری ایک بات اس میں، چونکہ حضرت سیدنا امام حسین امام علی مقام اور آپ کے تمام رفقا، ان کے بھی ایام بالخصوص ویسے تو سارا سال ہم ذکر امام علی مقام اور ذکر امام حسین کی محافل و مجالس اور ہم ان کے جلسہ و جلوس کرتے ہیں، لیکن بالخصوص کیونکہ جب محرم آتا ہے تو سب کچھ ذہن سے نکل کر حضرت امام حسین اور آپ کے رفقا جو ہیں، حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر، حضرت علی اوسط، حضرت امام زین العابدین، تو وہ ذہنوں میں ایک بار وہ سارا منظر جو ہے وہ ریسٹارٹ ہو جاتا ہے، رینیو ہو جاتا ہے، دوبارہ وہ ذہنوں میں وہ یاد تازہ ہو جاتی ہے۔
اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو محبت اہل بیت اطہار سے ہے، یہ رشتے میں حضرت امام حسن اور امام حسین کے بہنوئی لگتے ہیں۔ حضرت سیدہ کائنات، سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ صانعہ شاکرہ راکعہ معلمہ محدثہ مفسرہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے آپ داماد لگتے ہیں۔ آپ کی بیٹی حضرت ام کلثوم حضرت علی کے داماد ہیں، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھی۔ میں یہ اپنی نہیں، میں آپ کو اغیار اہل تشیع کی کتب سے بھی یہ بات ثابت کر سکتا ہوں، اگر کسی کو ضرورت ہو تو وہ ضرور میرے پاس تشریف لائیں۔ تو بڑا ایک والہانہ انداز ہے اور بڑا قریبی رشتہ ہے۔ مدائن کا فتح جب وہ لمحات کتب احادیث میں موجود ہیں، تاریخ میں بھی موجود ہیں کہ جب مدائن فتح ہوا تو مال غنیمت کا ڈھیر لگا ہوا تھا مسجد نبوی کے اندر۔ مال غنیمت آپ جانتے ہیں، یہ جو لوگ جو فوجی جنگ جیتتے ہیں یہ ان کا ہوتا ہے۔ تو مال غنیمت جب پڑا ہوا تھا تو فوجی سارے مال غنیمت لینے کے لیے آئے۔ حضرت عمر فاروق کا دور خلافت ہے، آپ تشریف فرمائے، اور سارے فوجی بھی جو تھے، آپ کے سپاہی جو تھے، وہ جو اصل سپاہی صحابہ تھے، نام نیاز سپاہی صحابہ نہیں، وہ اصل جو سپاہی صحابہ تھے وہ سامنے تشریف فرمائے۔ سب سے پہلے حضرت امام حسن مجتبیٰ شاہ گلگو کباں راکب دوش مصطفیٰ، حضرت امام حسن اٹھ کے کھڑے ہوئے اور اٹھ کے کھڑے ہو کے کہنے لگے کہ یا امیر المؤمنین اعطنی حقی، کہ امیر المومنین میرا حق مجھے دیجیے۔ بات میں عقیدے کی کرنا پسند کرتا ہوں، اور عقیدے والے بندوں سے ہی بات ہوتی بھی ہے، بے عقیدے بندے کے ساتھ گفتگو ہی نہیں، یا کمزور عقیدے والے بندے کے ساتھ تو بات ہی نہیں ہوتی۔ حضرت امام حسن کا یہ جو ایک جملہ ہے نا، اس پر میری جان قربان ہے۔ کیسا رافضیت کے دانت کھٹے کیے ہیں حضرت امام حسن مجتبیٰ نے، اور نام آج جو علوی اور حیدری بنے ہوئے ہیں، حیدری بہادری سارے جتنے بھی ہیں، ان کے منہ بند کیے ہیں حضرت امام حسن نے یہ لفظ فرما کے کہ یا امیر المؤمنین اعطنی حقی، کہ اے امیر المؤمنین میرا حق مجھے دیں، میرا حق مجھے دیں۔ حضرت امام حسن نے حق مانگا ہے حضرت عمر فاروق سے، حق طلب کیا ہے، اور لے کر حضرت عمر فاروق نے میں 1000 درہم دے دے، تو اپنا حق تھا، کھڑے ہو کر مانگا اور لے کر گھر گئے۔ یہ بات ہے قابل غور۔ اگر حضرت امام حسن مجتبیٰ کو یہ پتا ہوتا، یا ان کا یہ نظریہ ہوتا کہ معاذ اللہ یہ تو حق مارنے والے ہیں، یہ تو حق دیتے ہی نہیں، تو حضرت عمر فاروق کے ساتھ جنگ پر کیوں جاتے؟ یہ میرا سوال ہے پوری ملت جعفریہ سے، مجھے جواب دیا جائے اس بات کا، کہ اگر آپ کا یہ عقیدہ ہوتا کہ یہ تو حق مار جاتے ہیں، یہ تو حق دیتے ہی نہیں، تو کیوں اٹھ کے کھڑے ہوئے اور اٹھ کے یہ لفظ فرمائے اعطنی حقی، کہ میرا حق مجھے دے، اور لے کر گھر گئے۔ حضرت امام حسن پیغام دینا چاہتے ہیں کہ زمانے والوں ہمیں کمزور نہ سمجھو، ہم کمزور نہیں ہیں، ہمارا حق جب ہوتا ہے ہم اٹھ کے مجمع میں کھڑے ہو کر مانگ لیتے ہیں اور لے کر گھر جاتے ہیں۔ تو جب مدائن کے مال غنیمت میں آپ کا حق تھا اور اٹھ کے مانگا اور لے کر گھر گئے ہیں، تو اسی طرح اگر باغ فدق پر آپ کا حق ہوتا تو آپ وہاں بھی کھڑے ہو کر مانگتے اور انشاءاللہ لے کر ہی گھر جاتے۔ وہاں حق لے کر گھر جانا مدائن کے میدان میں فتح کے وقت، آپ کا حق لے کر گھر جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اس پر آپ کا حق تھا، اور باغ فتح کے معاملے میں بغیر باغ فتح لیے جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اس پر حق تھا ہی نہیں۔ دوسری بات، حضرت امام حسن کو 1000 درہم مل گئے، آپ لے کر تشریف لے گئے۔ حضرت امام حسین اٹھ کر کھڑے ہوئے اور اعلان کیا سریعام مجمع میں، یا امیر المومنین اعطنی حقی، اے امیر المومنین۔ یہ لفظ ہیں حضرت امام حسین کے، جتنی جگہوں پر یہ مدائن کی فتح کا ذکر ہے
اور میدان جنگ کا، مدائن کی جنگ کا ذکر ہے اور مال غنیمت کی تقسیم کا ذکر ہے، ہر جگہ پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہوگی، اور یہ حدیث مبارکہ انہی الفاظ میں آپ کو ملے گی کہ حضرت امام حسین اٹھ کر کھڑے ہوئے ہیں اور کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین، اعلان کر رہے ہیں صحابہ کے مجمع میں امیر المؤمنین۔ اب دیکھیں یہ محرم ہے، جگہ جگہ پر ذکر امام حسین کی محفلیں سجتی ہیں، یزید پر لعنتیں کی جاتی ہیں، اور ہم بھی کریں گے انشاءاللہ، کرتے آ رہے ہیں، یزید پر لعنت بھی کریں گے، ذکر امام حسین کی محفلیں بھی سجائیں گے۔ لیکن آپ کبھی کربلا کا پس منظر دیکھیں، کربلا کی جنگ اور اس میں ہونے والے مذاکرات دیکھیں۔ یزید نے یہ کہا تھا کہ اے حسین جو مانگتے ہو میں دینے کے لیے تیار ہوں، عہدہ، منصب، اقتدار، دولت، مال و زر، سونا چاندی، دنیا کی کسی بھی حسین ترین عورت سے شادی کرنا چاہتے ہو میں کرواؤں گا، عہدہ چاہتے ہو جہاں کا گورنر لگنا چاہتے ہو میں لگواؤں گا، سب کچھ ملے گا، لیکن امیر المؤمنین صرف مجھے مان لو، میرے ہاتھ پر بیعت کرو، امیر المؤمنین مجھے مان لو، میں امیر المؤمنین بن جاؤں، آپ جو چاہتے ہیں میں آپ کو دے دوں گا۔ اس وقت حضرت امام حسین کے جو الفاظ تھے ان کا مفہوم یہ تھا کہ فرمایا کہ اے یزید، اے ملعون، جو مرضی تم کر لو، ظلم کرو، زیادتیاں کرو، نیزے چلاؤ، بچھیاں چلاؤ، علی اصغر پیاسا رہے مجھے قبول ہے، علی اکبر کے بازو کٹ جائیں مجھے قبول ہے، اور محمد کے گردنیں کٹ جائیں مجھے قبول ہے، خیموں پر جو ہے وہ جابرانہ حملے کیے جائیں، پتھراؤ کیے جائیں، نیزے اور چھریاں برسائی جائیں، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا جائے مجھے قبول ہے، میری گردن پر چھری چل جائے مجھے قبول ہے، میرے گھر میں میری سکینہ روتی رہے خیمے میں مجھے قبول ہے، ہر چیز قبول ہے، لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا ہم آل رسول ہیں، میری رگوں میں حضور کا خون ہے، ہم کبھی جھوٹوں کو امیر المومنین نہیں مانتے۔ یہ اعلان ہے حضرت امام حسین کا آج بھی کہ تم جو مرضی کر لو، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا کہ امیر المومنین ہم کبھی جھوٹے کو نہیں مانیں گے، کبھی شرابی کو، کبھی زانی کو، حق مارنے والے کو امیر المومنین نہیں مانیں گے، اور جسے مان لیا وہ مدائن کا میدان ہے۔ اور تقسیم مال غنیمت کے وقت امیر المومنین کہہ رہے یا امیر المومنین ایتنی حقی، ایک جملہ میں بس کہہ کہ بات کو اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں کہ جس یزید کو سب کچھ قربان کر کے حضرت امام حسین امیر المؤمنین نہ مانے، اس سے بڑا جھوٹا کائنات میں کوئی نہیں، اور جس فاروق اعظم کو صحابہ کے مجمع میں مسجد میں بیٹھ کر اعلان کر کے حضرت امام حسین امیر المؤمنین کہتے، ان سے بڑا سچا اور عادل کائنات میں کوئی نہیں۔ تو آپ کو بھی 1000 درہم دیا گیا، آپ کے بیٹے حضرت عمر فاروق کے، حضرت عبداللہ بن عمر، واقعات آپ نے سنے ہیں، میں نے صرف 1-2 نقطے بیان کرنے تھے وہ کر دیے، اٹھ کر کھڑے ہوئے اور اٹھ کے کہنے لگے کہ یا امیر المومنین اعطنی حقی، میرا حق مجھے دے۔ تو آپ نے فرمایا انہیں 500 درہم دیے جائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کھڑے ہو کر یہ کہنے لگے کہ اے امیر المومنین، مجھے 500 درہم کس حق میں دے رہے ہیں؟ جب وہ شہزادوں کو چھوٹے تھے، وہ جب میں لڑتا تھا، جوان تھا، حضور کے ساتھ جنگوں پر جاتا تھا، حضور مجھے شاباش دیتے تھے، میری تعریف کرتے تھے، میری صفتیں بیان کرتے تھے، اور مجھے حضور تبکیاں دیتے تھے، میری تعریف کرتے تھے۔ اس وقت یہ دونوں شہزادے، اس وقت یہ چھوٹے تھے، ہاذانی طفلانی کے لفظ دکھانا میری ذمہ داری ہے۔ ہاذانی طفلانی، یہ دونوں تو ابھی بچے تھے جب میں جوان تھا۔ یہاں ایک بات کی توسیع کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں، اگرچہ وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں، لیکن بات عقیدے کی ہے، کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اس بات میں شک نہیں ناظرین کہ حضرت فاروق اعظم خادم اہل بیت اطہار کے، نوکر اہل بیت اطہار کے، محبت کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں اہل بیت اطہار کا،
لیکن بات وہ بیان کرنی چاہیے جو حق اور سچ ہو۔ ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر حضرت امام حسن اور امام حسین کھیل رہے تھے، بچپن میں کھیل رہے تھے، اور اسے اتنا بڑھا چڑھا کر بیان کیا جاتا ہے کہ ایک علامہ صاحب پچھلے دنوں کہنے لگے کہ وہ گلی ڈنڈا کھیل رہے تھے، ایک کہنے لگا اخروٹ کھیل رہے تھے، ایک کہنے لگا کہ چھواروں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ اچھا، بات جو بیان کی جاتی ہے کہ حضور نے حضرت امام حسین نے کہہ دیا کہ ہمارے غلام کے بیٹے ہمارے غلام کے بیٹے کٹھے کھیل رہے تھے، اور حضور نے حضرت امام حسین نے کہہ دیا کہ میرے غلام کے بیٹے۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ حدیث مبارکہ جو مدائن کی فتح والی میں بیان کر رہا ہوں، یہ حدیث صحیح ہے، روایت اتھینٹک ہے، اور اس میں یہ لفظ موجود ہیں کہ اس وقت حضرت عبداللہ بن عمر جوان تھے، جب حسن و حسین کھیلنے کی عمر میں تھے، یہ بچے تھے، یہ جوان تھے، وہ کھیلتے تھے، آزانی تھی فلانی کے لفظ موجود ہیں، یہ بچے تھے، اور میں جنگوں پر ہوتا تھا، میں حضور کی سپاہ میں شامل تھا، میں حضور کی فوج میں شامل تھا، جوان تھا، تلوار پکڑ کے لڑتا تھا، کفار کو فاصلے جہنم کرتا تھا، یہ کھیلتے تھے۔ تو جب حدیث صحیح یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ اس وقت حضرت عبداللہ بن عمر جوان تھے اور یہ شہزادے دونوں بچپن کی عمر میں تھے، تو اب یہ روایت کہاں سے آپ نے نکال لی کہ وہ سارے چھوٹے چھوٹے تھے اور آپس میں کھیل رہے تھے؟ یہ اہل سنت کی یہ دعویٰ میرا ہے اور اعلان ہے، اگر کسی کے پاس دلیل ہوگی تو میں رجوع کر لوں گا، مجھے رجوع کرنے میں کوئی حرج محسوس نہیں ہوتا، لیکن مجھے یہ ثابت کوئی بندہ، ایک خطیب، کوئی ایک عالم ثابت کر دے کہ حضرت عمر فاروق کو یا حضرت عبداللہ بن عمر کو امام حسین نے یہ لفظ کہے ہوں، اور کسی صحیح روایت میں اہل سنت و جماعت کی کسی معتبر کتاب سے، مطولات میں سے اور کتب صحیحہ میں سے کوئی ایک روایت نکال کے دکھا دیں۔ یہ من گڑت روایتیں جو ہوتی ہیں، جو رافضیت سے ہوتے ہوئے ہمارے تک آتی ہیں، انہیں بیان کرنا بھی، اور یہ مسئلہ ہے کہ من گڑت روایت کو صحیح سمجھ کر بیان کرنا کفر ہے۔ جب تک پتہ نہیں تھا اس وقت تک تو خیر تھی، جب پتہ چل گیا اس کے بعد بھی بندہ بیان کرے تو بندہ کافر ہو جاتا۔ تو اس طرح کی کوئی روایت، اس میں شک کوئی نہیں کہ حضرت عمر فاروق خادم اہل بیت کے نوکر ہیں، اہل بیت اطہار کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اپنے سے افضل سمجھتے ہیں، اس میں شک نہیں، لیکن جو روایت ہے نہیں اسے روایت بنا کر بیان کرنا یہ خیانت ہے، اور یہ ہم کبھی ہونے نہیں دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر وقت یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق پر قائم و دائم فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔